اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في حرمة الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، خمر یعنی شراب. ہمارے عرف عام میں خمر کو شراب کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حرام قطعی ہے. جو شخص شراب کو حلال سمجھے وہ کافر ہے. حرام قطعی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس حرام کو کوئی اگر حلال جانے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس سلسلہ میں آج حرمت شراب قسط نمبر 1. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب کی حرمت کے بارے میں ذکر فرمایا. اور اگر ہم اس کو بھی تفصیل دیکھیں،
شراب کی حرمت کے سلسلہ میں تقریباً 4 آیات بینات خالق لم یزل نے نازل فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں قدر اجازت معلوم ہوتی تھی، قدر۔ اصل میں یہ 4 آیات بینات کیوں نازل کی؟ ابتدائے اسلام میں اللہ کریم نے مسلمانوں پر جو دین نازل فرمایا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ایک ہی دفعہ سارا کچھ ان پہ لازم نہیں کیا، بلکہ بتدریج، آہستہ آہستہ۔ کیوں؟ اگر سارا کچھ ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا تو ماننے والوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا۔ اسی طرح کیونکہ عرصے سے شراب اس علاقے میں اور پچھلے دین میں، دین عیسیٰ علیہ السلام میں، کیونکہ اس کی حرمت نہیں تھی تو یکدم نہیں حکم دے دیا کہ یہ تم پہ حرام ہو گئی ہے، بلکہ پہلے ایک آیت نازل فرمائی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پھر دوسری آیت کو اللہ کریم نے نازل فرمایا، بس اتنا فرمایا کل فیہما اثم کبیر و منافع للناس۔ اس میں فقط اتنا فرمایا کہ شراب میں نا بہت بڑا گناہ ہے، شراب میں بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور پھر تیسری آیت کو نازل فرمایا، اس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس میں مفہوم یہ دے دیا کہ جب نماز کو آؤ تو اس وقت شراب تم پی کے نہ آیا کرو، اس وقت تم شراب پی کے۔ اور پھر جب پہلی، دوسری اور تیسری، ان میں آہستہ آہستہ شراب سے روکنے کا مفہوم پایا گیا۔ جب دیکھا یہاں تک آ گئے ہیں تو پھر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو یہ جو شراب ہے رجسن، رجس یہ نہایت ہی گندی، غلیظ، ناپاک چیز۔ رجس کہتے ہیں گندی، ناپاک اور نہایت ہی غلیظ چیز کو۔ تو خالق لم یزل نے چوتھی آیت میں جا کر مکمل حکم نازل فرما دیا کہ اب شراب تم پہ حرام ہو چکا ہے، اب شراب تم پہ کیا ہو چکا ہے۔ اچھا آپ سے ایک سوال ہے، رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ مدینۃ المنورہ میں آ کے فرض ہوئے تھے، ہجرت کے بعد، ہجرت کے رمضان المبارک کے روزے کس شہر میں فرض ہوئے؟ اور وہ بھی ہجرت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، بظاہر جو آپ کی عمر مبارک تھی، اور جب ہجرت فرما رہے ہیں 52 سے 53 سال آپ کی عمر مبارک، تو یہ 12.5 سے 13 سال کا عرصہ مکے میں کثیر مسلمان تھے، اہل بیت اطہار، انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، اور بھائی فرض ہی نہیں ہوا تھا، کچھ سمجھانے کے لیے مجھے اس طرف نکلنا پڑا۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا، اس کا مطلب ہے پہلے شراب پیا جاتا تھا، بتدریج جو روکا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں آیا رمضان کے مسئلے کی طرف۔ کیا مکہ میں مولا کائنات نے رمضان مبارک کے روزے رکھے تھے؟ مکہ میں سیدنا ابوبکر صدیق نے رمضان مبارک کے روزے رکھے تھے؟ مکہ سے مراد ہجرت مدینہ سے پہلے مکی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، ہجرت مدینہ کے بعد والی نہیں۔ کیا جناب سیدنا عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور جتنے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی اعتراض ہے ان لوگوں سے قدسیہ پر؟ جی انہوں نے تو مکی زندگی میں ہجرت مدینہ سے پہلے کیا نہیں رکھے تھے؟ اور بھائی اللہ کی طرف سے اس وقت رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہوئے، اس وقت رمضان شریف کے روزے فرض ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو بینی جب تک اجازت تھی تو یہ ایسی تھی جیسے دودھ ہے، جیسے کیا ہے؟
آپ دودھ پیتے ہیں، پانی پاک پیتے ہیں، کوئی الزام عائد ہوتا ہے آپ پر؟ کیوں؟ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا۔ تو مالک کی مرضی ہے، جس چیز کو جب چاہے حرام قرار دے، جب چاہے حرام قرار دے دے۔ میں نہ تو ان واقعات کی طرف جاتا ہوں، نہ میں وہ ساری باتیں عرض کرنے، البتہ ان لا علموں کے لیے میں نے ایک اصول بیان کر دیا، جن کو اس طرح کی باتیں جب کوئی لا علم قسم کا بندہ بیان کر دیتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس زمانہ میں کیونکہ شراب کو مسلمان، جو مسلمان ہے کامل مسلمان، کس کی بات کی ہے؟ وہ شراب پیشاب سے بھی نجس سمجھتا ہے۔ تو جب آپ حرمت سے پہلے کی کوئی بات سناتے ہیں لوگوں کو، آپ اس تک تو ٹھیک ہے کہ اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن زمانے کو بھی تو دیکھیں، جن کو آپ سنا رہے ہیں ان کے ظرف بھی تو آپ دیکھیں کہ جو پیشاب سے زیادہ نجس سمجھتے ہیں ایک چیز کو، اور ان کے اندر اتنی علمی استعداد بھی نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جانتے ہوں بھائی جب یہ بات کر رہے تب تو یہ مثل پانی کے تھی، ان کے اندر یہ علم بھی موجود، تو جب آپ بات کریں گے تو فتنہ کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس موضوع پر ہمارے زمانے میں شراب کی حرمت سے پہلے والی باتیں کرنا ہی بے وقوفی ہے، کرنا ہی کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، ورنہ لوگوں میں فتنہ اور فسادات، اور یہ پریکٹیکلی دنیا میں دیکھا بھی گیا ہے۔ صرف اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں تھی کہ اب یہ بات کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ بات کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اس وجہ سے کئی فتنے اور فسادات اٹھے، کئی فتنے اور فسادات اٹھے۔ البتہ میں نے اصول ذکر کر دیا، انہی فتنوں کو بند کرنے کی غرض سے اگر کوئی بندہ جو حکمت عملی نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات کر دے تو پھر اس اصول کے مطابق اس کے خلاف نہ بولا جائے، کیونکہ اس وقت تو یہ شراب ایسی تھی جیسے آج پانی ہے، جیسے آج کیا ہے، جب تک اللہ کریم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں اس زمانے کی۔ تو اگر آپ پانی پیئیں جو پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، تو آپ پہ کوئی الزام عائد ہوگا؟ کیوں؟ اللہ کریم نے اس کو حرام قرار، تو جب تک اللہ کریم نے خمر یعنی شراب کو حرام قرار نہیں دیا تھا تو اس وقت تک کوئی الزام عائد ہوتا ہے؟ کسی صورت بھی نہیں۔ جیسے کہ میں نے رمضان المبارک کی بات کی کہ مکی زندگی میں ہجرت مدینہ سے پہلے رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں فرض ہو رہے۔ اب کوئی بندہ اٹھے اور اعتراض کرے، دیکھو جی فلاں نے تو مکے کے اندر ہجرت مدینہ سے پہلے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے تھے، وہ احمق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی اللہ کی طرف سے فرض ہی نہیں ہوئے، آپ کہاں سے ان کے اوپر عائد کر رہے ہیں؟ جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اگر کوئی گستاخ اہل بیت بات کرے، دیکھو جی ان کا تو جنازہ ہی نہیں پڑھایا گیا۔ ارے پاگل انسان، یہ بتا جب وہ پردہ فرما رہی ہیں اس وقت جنازے کی مشروعیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، آپ کی شریعت میں اس وقت تک مروضہ جنازے کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے پہلے کتنی نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ صرف 2، ایک صبح کو اور ایک جو دین ابراہیمی سے چلا آ رہا تھا۔ اب کوئی اعتراض کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے پہلے کی زندگی پر، اور جی فلاں صاحب بھی تو 2 نمازیں پڑھتے، تو یہ اعتراض کرنے والے کی جہالت کی علامت ہے، اعتراض کرنے والے کے لا علم ہونے کی بہت بڑی دلیل اور علامت ہے کہ اس بندے کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ میں جس زمانے میں 5 کی نسبت کروں اس وقت تو اللہ کی طرف سے 5 فرض ہی نہیں تھی، اس وقت تو اللہ کریم کی طرف سے 5 فرض ہی نہیں تھی۔ تو بتدریج اس لیے روکا کہ پہلے کثرت سے پی جاتی تھی، ایک ہی دفعہ روک دیں گے تو مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کھڑے ہو جائیں گے؟ پہلی آیت میں کچھ مفہوم دیا، دوسری میں کچھ دیا کہ یہ اس میں گناہ ہے، تیسری جب نازل کی تو فرما جب نماز کو ہوتے اس سے بچ کے آیا کرو، اور پھر چوتھی میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر رجس من عمل الشیطان، یہ شراب کیا ہے؟ رجس ہے،
اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، نجاست کی فقہی اعتبار سے شریعت میں 2 اقسام ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ، اور یہ جو شراب ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، سخت نجاست۔ غلیظہ اور خفیفہ کا یہ مطلب، خفیفہ ذرا ہلکی نجاست ہے، وہ بھی ناپاک، اور غلیظہ سخت ترین ناپاک اور نجس چیز، ناپاک۔ اور یہ شراب کون سی نجاست میں آتی ہے؟ نجاست غلیظہ میں، نجاست غلیظہ میں۔ اللہ کریم نے، آپ اندازہ لگانا، اسلوب دیکھیں کہ اس کو نجس فرمایا، ناپاک فرمایا، غلیظ فرمایا، اور ساتھ کن چیزوں کے ساتھ ملا کے فرمایا؟ نمبر 1 فرمایا انما الخمر، نمبر 2 والمیسر، نمبر 3 والازلام، اور نمبر 3 والانصاب، نمبر 4 والازلام۔ شراب کے علاوہ یہاں 3 اور باتوں کو رجس فرمایا، اور شراب کو ان کے ساتھ ذکر کیا، شراب کو ان کے ساتھ ذکر کیا، بت پرستی، جوا اور پانسے۔ ان کی تفصیل اس وقت تو میں نہیں عرض کر سکتا۔ جیسے فرمایا جوا حرام ہے، جیسے بت پرستی کیا ہے؟ حرام ہے، ایسے ہی شراب تم پہ حرام ہو گئی، ایسے ہی شراب تم پہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی ہے۔ کچھ حرام خور ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں شراب کی حرمت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کچھ حرام خور آپ کے زمانے میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں شراب کی حرمت کا۔ تیرے جیسے لا علموں کو کیا پتا کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیرے جیسے لا علم بندے کو کیا پتا جس کو اتنی تمیز ہی نہ ہو کہ الحمد دال پر پیش کیوں آ رہی ہے؟ اس لا علم اور اجہل انسان کو کیا پتا کہ کیا اسلوب ہوتا ہے کسی چیز کے حرام کرنے کا، کیا طریقہ ہوتا ہے، یا کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ تجھے کیا پتا؟ اس لیے تو بکواس کرتا ہے کہ قرآن میں تو شراب کی حرمت کا ذکر ہی نہیں۔ اب اگر اس حرمت کا ذکر نہیں ہے تو پھر تو بت پرستی کی بھی حرمت کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اکٹھے ہیں۔ پھر تو جوئے کی حرمت کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اکٹھے ہیں۔ اور تجھے اتنا بھی سمجھنا آئی، رب فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان۔ رجس یہ نہایت گندی اور غلیظ ناپاک چیز ہے، کیا؟ شراب۔ ہماری زبان میں شراب اور عربی میں خمر، عربی میں خمر۔ شراب فرمایا نہایت ہی گندی غلیظ ناپاک نجس چیز ہے کس کے عمل سے؟ اب جب آیت نازل ہوگی من عمل شیطان، یہ کس کے اعمال میں سے ایک عمل ہے؟ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ تو تھوڑی سی بھی بندے کے اندر عقل اور شعور ہونا تو اسی سے ہی سمجھ آ جائے کہ جس چیز کو رب نجاست کے ساتھ، جس چیز کو رب ناپاک غلیظ اور گندی چیز ارشاد فرما دے، بھلا وہ بھی حلال ہو سکتی ہے؟ چلو بتاؤ، کتا نجس اور گندی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ خنزیر نجس العین ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس لا علم بندے کے نزدیک تو پھر اس کو بھی حلال ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایسے خنزیروں کو کھاتے بھی رہتے ہیں، ایسے خنزیروں کو کھاتے بھی رہتے ہیں۔ تو بھائی جب ایک چیز کو رب نجس العین، اسلام اس کو نجس العین کہہ رہا ہے، ایک چیز کو غلیظ ناپاک نجاست سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی من عمل شیطان کا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے، من عمل شیطان کا، کہ یہ شیطانی عمل ہو گیا ہے اب سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا شراب پینا یہ کس کے عمل سے ہے؟ سچ بتانا، جو عمل شیطانی ہو اس میں رب کی رضا کبھی مل سکتی ہے، اور جس کام میں رب راضی نہ ہو سکے وہی کام تو حرام ہوتا ہے۔ رب ہمیشہ جائز اور حلال کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، اپنے بندوں سے۔ چلو اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں آئی تھی، ابھی ایک جملہ آگے بھی کھڑا ہے، فرمایا فجتنبو، اجتنب یجتنبو اجتناب، اس سے امر کا صیغہ ہے، اجتنبو من الخمر،
فرمایا کہ شیطانی عمل ہے شراب پینا، تو اللہ نے حکم دیا، حکم، یہ فجتنبوا امر کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے علم صرف کی دنیا میں؟ امر کا صیغہ۔ امر کا معنی ہوتا ہے آرڈر، حکم۔ رب نے امر کے ساتھ، حکم اور آرڈر کے ساتھ فرمایا فجتنبوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر رجس من عمل الشیطان فجتنبوا۔ فرمایا ایمان والو، شراب گندی اور نجاست اور غلیظ چیز ہے، نمبر 2 من عمل شیطان ہے، اور نمبر 3 فجتنبوا، جو ایمان والا وہ اس سے دور بھاگے۔ اجتناب کرنا، آپ کی زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، فلاں چیز سے کیا کرنا؟ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس، تو بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں فلاں چیز سے اجتناب کرنا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے بچنا، اس سے بچنا۔ اور یہ اللہ کریم کا حکم، اور وہ بھی قرآن میں۔ اللہ فرمائے ایک چیز شیطانی ہے، ایک چیز نجس ہے، گندی ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے، اور مومن کو فرمایا فجتنبوا، اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تم نے بچانا ہے۔ تو جب رب اتنا فرما رہا ہے، ابھی بھی شراب کی حرمت لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ ایک چیز کے قریب جانے سے رب روک رہا ہے، چلے جا کے بندہ اس کو پیتا رہے، چلے جا کے بندہ اس کو، یہ تو حدیث کا باب کھولیں گے نا ہم، پینے والوں کا حشر کیا ہونا ہے، پلانے والوں کا حشر کیا ہونا ہے، بیچنے والوں کا حشر کیا ہونا ہے، وہاں سے اٹھا کے اگلی دکان ہوٹل تک پہنچانے والوں کا حشر کیا ہونا ہے۔ جی ہم تو کرایہ لیتے ہیں، کرایہ جو لینا ہے پہلے رسول اللہ سے تو پوچھ، اس چیز کو اٹھا کے جانا اور اس کا کرایہ لینا تیرے لیے حلال ہے؟ جو پینے والے کا حکم ہے وہی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچانے والے کا حکم ہے، جو بنانے والے کا حکم ہے۔ یہ یاد رکھنا، شراب میں کسی طرح کوئی بندہ ملوث ہو جائے وہ برابر کا شریک ہو گئے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ آج کل ہمارے زمانہ میں جب نکاح جیسی عظیم سنت پہ کیا کیا جاتا ہے؟ عمل۔ تو کیوں کرتے ہو نکاح؟ جی پاک محبوب علیہ السلام کی کیا ہے؟ عجیب یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے کافر بھی شرم آ جائے، جن کے کرتوت دیکھ کے کافروں کو بھی شرم آ جائے۔ نکاح کر رہے ہیں، ان کی منافقت دیکھنا، جملے ہیں جی رسول اللہ کی کیا ہے، اور اس ایک سنت کے لیے کو 20 حرام کرتے ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اسلام کہتا ہے کسی بھی سنت پہ عمل کرنے کے لیے اگر تمہیں حرام کا ارتکاب کرنا پڑے تو سنت پہ عمل کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امامہ باندھنا، بولو تو صحیح ہے، اب آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، امامے کا کپڑا بھی، آپ اٹھائیں جناب گن، پہنچ جائیں کلاتھ ہاؤس، امامہ باندھنا، کپڑا لینے آئے، حلال ہوگا نا اس طرح کا امامہ باندھنا؟ کیوں حرام؟ نفس امامہ تو جائز ہے، ثواب ہے، طریقہ غلط۔ طریقہ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ ایک سنت تک تیری رسائی نہیں بغیر حرام کے ارتکاب کے۔ فرمایا سنت نیچے ہے، حرام سے بچنا یہ فرض کا مد مقابل ہوتا ہے۔ ابھی نہیں سمجھا؟ نماز کیا ہے؟ فرض۔ اگر کوئی بندہ نہ پڑھے تو اس کا گزارا ہے، مسلمان کی بات کی ہے، ایک نماز جو جان بوجھ کے قضا کر دے اس بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پہ فرشتے لکھ دیتے ہیں جس سے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے سپرد کیا جائے۔ یہ ہے فرض نماز، یہ ہے۔ اور جو چیز ہوتی ہے نا حرام، اس کا درجہ فرض والا ہوتا ہے۔ فرق کتنا ہوتا ہے کہ فرض جو ہے اس پہ عمل کرنا جتنا ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کی جب فرائض کی شرائط پائے جائے تو حج کی بات کی میں نے جو سال میں صرف ایک دن ہوتا ہے، عمرہ فرض نہیں ہے،
اور عمرہ کرنے والا حاجی بھی نہیں ہے. عمرہ کرنے والا حاجی بھی ہمارے ہاں تو ابھی وہ پاکستان پہنچا نہیں ہوتا، وہیں ایئرپورٹ پہ ہی بیگ پہ، بلکہ ابھی گھر ہی کھڑا ہوتا ہے حاجی محمد اسلم فیصلہ آباد. اور بھائی حج تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. بالفرض آپ نے پڑھ بھی لیا تو لوگوں کے لیے تھوڑی آپ نے حج کیا کہ آپ خود اپنے آپ کو حاجی کہلوانا شروع کر دیں. ایک ہے لوگوں کا کہنا، ایک ہے بندے کا اپنا کہنا. اپنے کہنے میں پھر دو اقسام ہیں. ایک تو ہے تحدیث نعمت کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عظمی عطا فرمائی، اس میں کچھ نہیں ہوتا، یہ بندے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا. ایک ہے لوگوں کو پتا چلے ہم بھی حاجی ہیں، یہ ریاکاری. یہ کیا ہے؟ یہ ریا. اس کی اسلام میں اجازت نہیں. اب حج جب اپنے شرائط پورے ہو جائیں تو بندے پہ حج کیا ہو گیا؟ اس کا کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ جو نہیں کرے گا فرمایا جب مرنے لگے گا یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. اتنا اہم ہوتا ہے فرض پہ عمل کرنا. فرمایا یا یہودی ہو کے مرے گا یا، اور جو حرام ہوتا ہے حرام قطعی، جیسے شراب کی بات چل رہی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے مسلم کا. اب یہ درجے میں فرض کا کیا مقام ہوتا ہے؟ درجے میں فرض کا، جیسے فرض نماز کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، کچھ نہیں ہوتا. فرض نماز کا انکار کرنے والا جو کہ نماز ضروری نہیں ہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ کافر ہے. خواہ وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی عام بندہ ہے یا پیر صاحب ہے. کئی پیر بھی ایسے ہیں، بدبختی ایسی ہے مسلمانوں کی، ان کے پیر ایسے ہیں جو کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی کیوں نہیں، آپ جو ہمارے مرید ہو گئے. لعنت ہے ایسے پیر پر اور ایسے مریدوں پر بھی ساتھ، جن کی پیری مریدی میں جو بندہ اس کا مرید ہو گیا اس کو نماز کی عادت ہی ختم ہو گئی. اور وہ کوئی ہندو مذہب اس نے قبول کیا کہ اب اس پہ نماز فرض نہیں ہوئی. ہمیں وہ پیر صاحب جواب تو دینا آئے نا میدان میں. اس نے کسی سکھ مذہب پہ بیعت کر لی کہ اب اس پہ نماز فرض نہیں رہی. کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، کوئی شدت تو نہیں ہے، لیکن بہت ساروں کو یہ بات بھی نہیں پچے گی. میرے مسئلہ کی بات ہو رہی. لا علمی اور پیر پرستی اتنا عروج پہ چلی گئی. ایک طرف قرآن کا حکم آ رہا ہے، ان کو وہ نہیں پچتا. پیر صاحب نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک. اگر پیر بنانا ہے نا کہ جو بھی کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، تو پھر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلا، بس پھر وہ جو بھی فرما دیں گے وہ ٹھیک ہو. اگر تو نے ایسا ہی پیر پرستی کرنی ہے تو پھر دنیا میں ہمیں تو ایک ہی ہستی نظر آئی ہے، تاجدار انبیاء کے ساتھ. انہیں اپنا مرشد مان لے، بس پھر وہ جو کہتے جائے تو کرتا جا، وہ تیرے لیے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. رب تک پہنچنے کا وہ کوئی پیر نہیں ہے جو کہ نماز کی بھی حاجت نہیں. اسلام میں نماز فرض ہے، اسلام میں نماز اور مسلمان پہ فرض. کس پہ فرض ہے؟ اب ایک بندہ کہے نماز فرض، کافر ہو جائے گا. اسی طرح ایک بندہ کہے شراب حلال ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ جو ہمارا آج کے جمعے کا موضوع ہے. تو معلوم ہوا کہ حرام قطعی اور فرض کا درجہ ایک ہوتا ہے. فرق کتنا ہے کہ جتنا فرض پر عمل کرنا ضروری ہے اتنا ہی حرام قطعی سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اتنا ہی حرام قطعی سے. اب نماز فرض ہے، جتنا اس کا پڑھنا ضروری ہے. انما الخمر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب حرام ہے، حرام قطعی ہے. جتنا ضروری ہے نماز کا پڑھنا، جتنا ضروری ہے حج فرض کا کرنا، جتنا ضروری ہے روزے کا رکھنا، رمضان کے روزے کا، اتنا ہی ضروری ہے اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو شراب سے. اور اللہ پاک نے کتنا مقدس قانون دیتے ہوئے کتنا مقدس اسلوب رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. مطلق بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ شراب کیا ہے، لیکن پہلے اسلوب رکھا یا ایھا الذین آمنوا.
تو کن کو خطاب ہے شراب حرام ہے؟ تو جو ایمان والا ہے اس کے لیے شراب کیا ہو گئی ہے؟ قرآن کی روشنی میں حرام ہو چکی ہے. اب جو پیتا ہے پھر اس کو کیا کہیں گے؟ کم از کم نہیں، کم از کم بے ایمان. ایمان والا تو رہا نہیں، ایمان والا تو رہا نہیں. فاسق و فاجر، اشد ترین کبیرہ گناہ کا مرتکب اور جہنم کا مستحق، یہ عام حکم ہے. اگر اس نے کہا کہ ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں، ہمارے لیے شراب کیا ہے؟ پینا جائز ہے، کیونکہ ہمارے حالات کچھ ایسے. یہ زمانے میں تعداد ہے لوگوں، یہ جو گندی فاحشہ ترین عورتوں سے جن کے تعلق ہوتے ہیں نا، اکثر ایسے غلیظ مرد ایسے جملے بولتے ہیں. وہ کنجری، ظاہر کنجری کا کام ہی یہی، آج ادھر منہ مارے گی تو اگلے دن اگلی جگہ منہ مارنا. اس سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کنجری کا کام ہی یہی ہوتا ہے. تو یہ جو اس کی گندی غلیظ محبت میں اپنے آپ کو پیوست کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جب آئی وہ اپنا کمائی کر کے چلی گئی، اب یہ رو رہا ہے اب ہمارے حالات ایسے ہیں، شراب کے بغیر گزارا نہیں، میرے لیے جائز ہو گئی ہے. پینا تو دور کی بات ہے، جب یہ جملہ بولا نا شراب میرے لیے، اسی وقت وہ خارج عن الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گئے. بھلے نہ پیے. کیوں خارج ہوا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی تک میں نے یہی ایک ہی مسئلہ سمجھا ہے. کیوں خارج ہوا ہے اسلام سے؟ کیونکہ جو اللہ نے حرام کیا ایک چیز کو، اس نے اس کو اپنے لیے کیا کر دیا، یہ وجہ ہے اس کے کافر ہونے، یہ وجہ ہے اس کے. اسی طرح جملے بولے جاتے ہیں، اور یار کون سی کو ہر روز بیٹے کی شادی ہوتی، ہمارے ہاں اس شادی کو لوگ پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان ہیں، اپنی تو سمجھ سے کم باہر ہے. اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی پر آئے ہوئے مسلمان مہمانوں کی بات کر، ان کو جہاں اور ڈشیں پیش کی جاتی ہیں تو وہاں کیا پلایا جاتا ہے، اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے یا بیٹے کی شادی پہ وہ چیزیں دی ہیں آنے والوں کو جو ہر کوئی دے سکتا. آپ بتاؤ یہ انسانیت ہے؟ مسلمان ہونا دور کی بات، لفظ انسانیت پہ ابھی ہم کلام کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی مہمان کو بلایا اور اس کو ڈش میں آپ نے تیار کر کے دے دیا خنزیر کا گوشت. ناراض ہو نا، میں نے کر کے دے دیا، مثال دینے میں کیا ہوتا ہے. اور پھر میں تکبر کرتا پھر رہا ہوں، بیٹے کی ایسی شادی کی ہے، ایسا ولیمہ کیا ہے، ایسی دعوت کی ہے کہ ایسی ڈش بھی میں نے دی ہے جو اور کوئی دیتا. اب یہ تکبر والی فخر والی بات ہے یا لعنت والی بات ہوگی؟ جن کو سمجھ آئیے. میں نے شراب کی مثال ہی نہیں دی، ابھی اپنے آپ پہ مثال دے رہا ہوں. آپ نے نہ دیا، چلو میں نے دے دیا، مثال دینے میں کیا ہوتا ہے. اور پھر مجھے فخر کرنا چاہیے یا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں جی میں نے ایسی ڈش مسلمانوں کو کھلائی ہے جو عام ولیموں پہ دی جاتی، تو یہ تو لعنتیوں کا کام ہوا، یہ تو جہنمیوں کا کام ہوا کہ ایک چیز اللہ نے کیا کی ہوئی تھی، میں نے اپنے معزز مہمان جو مسلم تھے ان کو گویا حرام کھلا کے خود بھی جہنم کا مستحق بنا اور آئے ہوئے معزز مہمانوں کو بھی کس طرف دھکیلا. جن کو سمجھ آئیے. تو جیسے میرے اوپر یہ مثال میں نے اپنے آپ پہ دی، شراب والے پہ یہ مثال فٹ نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ نے خنزیر کو حرام کیا قرآن میں، اللہ کریم نے شراب کو حرام کیا، تو حرمت میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. تو جیسا گناہگار یہ ہے ویسا گناہگار. ایک مسئلہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کی دعوت کو کیا کیا جائے، قبول کیا جائے. یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جملے ساتھ کیا ہے، بشرطے کہ اس کی دعوت کے اندر کوئی کام خلاف شرع
تو جس کی دعوت میں کیا پلایا جاتا ہے؟ بلند آواز سے باہر والے بھائی بھی، شراب پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بھائی حرام قطعی، اشد ترین کبیرہ گناہ۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ جس دعوت میں گناہ کا ارتکاب ہو، فرمایا میرا حکم ہے اس بندے کی دعوت تم نے قبول نہیں کرنی۔ جس پہ تم فخر محسوس کرتے ہو، آقا کریم فرما رہے ہیں ایسے شخص کی دعوت کو رد کر دیا کرو، اس پہ جایا ہی نہ کرو۔ کیا یہ جملہ کہ بیٹے کی شادی کیا کوئی ہر روز ہوتی ہے؟ کیا ہو گیا؟ شادی کا سسٹم ہے، شادی کا فنکشن ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم آئے ہوئے معزز مہمانوں کو کیا پلائیں؟ بندہ مسلمان رہا ہے، ایک سنت کو اپنا رہے ہیں۔ منافقت کی حد ہو گئی ہے، منافقت عملی کی کیا ہو گئی ہے؟ حد ہو گئی ہے۔ جب نکاح پشت سنت ہے جی، تو سنت یوں تو آقا کریم نے اپنانے کا حکم نہیں دیا جس طرح تو اپنا رہا ہے۔ منافقت عملی کی حد ہو گئی ہے، منافقت عملی کی پتہ نہیں ہے نکاح تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ 15 20 مہینہ پہلے سے محلے والوں کا آرام سکون برباد کیا جا رہا ہے، ناچ گانے باجے، اور اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ کس کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے؟ یہودی، سکھ، ہندو، مشرک، ستارہ پرست، مشرکین، کفار کے یہ طریقے ہیں شادی کے فنکشنوں میں۔ کچھ تو امتیاز رکھو کہ ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہیں۔ بہرحال آج آپ اپنے معاشرے میں غور کریں، جو فقیر عرض کر رہا ہے یہی کچھ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جملے کیا ہوتے ہیں؟ ہر روز تھوڑی شادی ہونی ہے، سب کچھ ہی جائز ہے۔ اللہ ایک چیز کو حرام فرما رہا ہے، وہ سارے حراموں کو جائز قرار دے رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ اسلام سے پتہ ہی کوئی نہیں ہے اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اب اس نے جب کہا نا کہ میرے لیے یہ حلال ہے کیونکہ میری کیا ہو رہی ہے، خوشی میں پلاؤں گا، تو کیا ہو گیا؟ تو جب بندہ کافر ہو گیا تو نکاح کہاں سے ہوگا؟ نکاح کے لیے تو مسلمان ہونا شرط، کیونکہ مسلمان عورت سے ہی نکاح کرنا ہے نا ہم نے۔ مسلم عورت کا نکاح کسی ہندو سے ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہے، کیونکہ وہ مسلمان عورت کا نکاح کسی سکھ سے ہوتا ہے؟ کیوں؟ اور جو کہے شراب ہماری شادی کے فنکشن پہ حلال ہو گیا وہ مسلمان رہا، تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں یہ خرابی کہاں تک پہنچے گی، پوری زندگی حرام میں منہ مارتا رہے۔ جس نے یہ کہا، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شراب حرام سمجھ کے پینے والے کو اسلام کافر نہیں کہتا۔ جو کہنا ہے تو ناپاک ہے، تو مثل پیشاب بول و براز کے ہی، لیکن میرا معدہ اتنا گندا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے پیشاب پلا۔ شراب سے تو بہتر تھا ہے شرابیوں پیشاب پی جاتے تو۔ شراب کی جگہ تم کسی انسان کا پیشاب پی جاتے بغیر، تو یہ اس سے چھوٹا گناہ ہوتا۔ اگر پینا ہی تھا، بیدے میں حرام اور نجاست داخل کرنی ہی تھی، تو کسی گدھے کا پیشاب پی لیتے، کتے کا پیشاب اکٹھا کر کے پی لیتے۔ کوئی مائی کا لال آئے میدان میں، اور مجھے اتنی حدیثیں جو میں آپ کو سناؤں گا، جو میں آپ کو اتنی حدیثیں کوئی مائی کا لال لے آئے گدھے کتے کے پیشاب پینے والے کے بارے میں سرکار نے یہ اور یہ وعیدات فرمائی ہیں، جتنی حدیثیں شرابیوں کے متعلقہ وعید کی دنیا میں مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہیں۔ ابھی شراب کی حرمت پہ جملے باقی ہیں، انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ پھر اس کو لے آؤں گا۔ فقہا کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک اسی آیت کے تحت 9 دلائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے شراب حرام قطعی ہے۔
شراب حرام ہے، انشاءاللہ اگلی قسط نمبر 2 کے اندر رکھیں گے، بشرط صحت و زندگی۔ اب احادیث ہو جائے کوئی 1 یا 2 جتنا وقت ہوا۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن یعنی صحابی رسول حدیث کا راوی ہے، تو حدیث مرفوع ٹھہری۔ حدیث کیا ٹھہری؟ جو کہہ رہے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے خود سنا ہے، جس کی سند میں کوئی کلام نہیں ہے، جس کی سند میں کوئی۔ اب سنیے گا سرکار فرماتے کیا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حکم سے سارے لوگوں کو کھڑا کیا جائے، سارے لوگوں کو، اس دن جس نے دنیا میں شراب پیا تھا وہ کیسے کھڑا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی شکل و صورت کیسی ہو۔ یہ صرف ایک حدیث ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ الرحمن میں اگلے خطبہ میں، مزید اس سے اگلے خطبہ میں یہ ساری احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھنا کہ یہ شراب پینا کتنا گندا کام ہے۔ جو دنیا میں شراب پیتا رہا، جب قیامت کے دن صرف اٹھے گا، ابھی میزان نہیں لگا، ابھی اٹھا ہے، تو فرمایا اس کا چہرہ نہایت ہی کالا سیاہ ہوگا۔ کیا فرمایا؟ شرابی کا اٹھتے ہی چہرہ، اور شرابی کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہوں گی۔ چہرہ سیاہ ہو، آنکھیں نیلی ہوں، تصور میں لیں کتنا بھیانک شکل بن جائے گی، کتنا گندی اور غلیظ شکل بن جائے گی۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو میزان شروع ہی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں رب کتنا ناراض ہے شراب پینے والوں کو، ابھی تو حساب شروع ہی نہیں ہوا، اٹھتے ہی رب کی اتنی لعنت پڑی ہوئی ہوگی شرابیوں پر۔ فرمایا ان کا جسم، چہرہ کالا سیاہ ہوگا، آنکھیں نہایت نیلی ہوں گی، اور اس کی زبان، مفہوم حدیث، اس کی زبان، یہ سینہ ہے نا، فرمایا سینے تک لٹکی ہوئی ہوگی، جیسے کتے کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ کس کی زبان لٹکی ہوتی ہے؟ کتے کی زبان۔ یہ رسول اللہ کے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے الفاظ ہیں کہ شرابی کی اٹھتے ہوئے زبان کہاں تک لٹکی ہوگی؟ سینے تک۔ آپ زبان کو نکال کے، پکڑ کے، کھینچ کے بھی کوشش کریں تو سینے تک نہیں پہنچتی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ رب اتنا ناراض ہوگا کہ اس کا بھیانک چہرہ دکھانے کے لیے شرابی شخص کی زبان کو دراز کر دیا جائے گا، شرابی شخص کی زبان کو طول دے دیا جائے گا۔ وہ کہاں تک لٹک رہی ہوگی؟ چہرہ نہایت ہی سیاہ، آنکھیں کالی، زبان کتے کی طرح کہاں تک لٹکی ہوئی ہے؟ کن کے لیے؟ سارے بولو، آخر تک بولو۔ جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد شراب پیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نصاب مسلمان کا لے کے چلا رہے ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اس زبان سے لعاب بہ رہا ہو، اس زبان سے لعاب بہ رہا ہوگا، اور اس لعاب اور اس کے جسم سے نہایت ہی غلیظ قسم کی بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ نہایت ہی غلیظ قسم کی کیا اٹھ رہی ہوگی؟ بدبو اٹھ رہی ہوگی، اور اس بدبو کی وجہ سے لوگ اس کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یہ نجاست، یہ غلاظت، یہ گندی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر پتہ چلے گا یہ وہ غلیظ انسان ہے جو دنیا میں کیا پیتا تھا، ذرا بلند آواز سے، یہ جس کی شکل کالی ہو چکی ہے، جس کے جسم کا سارا رنگ کالا ہو چکا ہے، اور صرف کالا نہیں قبلہ، کالا سیاہ ہو چکا ہے، جیسے یہ امامے کا رنگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بندے کی شکل ایسی ہو جائے تو کتنی ڈراؤنی شکل بن جائے گی۔ پھر حدیث کے اوپر آپ سرکار کے فرمانے عالی شان پہ غور کریں، فرمایا چہرہ کالا سیاہ، جسم کالا سیاہ، آنکھیں نیلی، اور زبان سینے تک دراز کر کے لٹکی ہوئی،
کتے کی طرح زبان باہر، اور پھر اس سے کیا نکل رہی ہوگی، اور پھر اس کے جسم سے کیا ارد گرد پھیل رہی ہوگی، بدبو، جس کی وجہ سے لوگ اس کی بدبو کی وجہ سے پریشان حال ہو جائیں گے۔ یہ شرابی شخص اٹھتے ہوئے اس حالت میں اٹھے گا، ذرا بتانا پھر آگے کا نظام اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بے نمازی اٹھے گا، یہ حالت نہیں ہوگی۔ بے نمازی اٹھے گا، یہ حالت کم از کم نہیں ہوگی، اگرچہ بری حالت ہوگی۔ والدین کا نافرمان محشر کے دن اٹھے گا، بری حالت ہوگی، لیکن اتنی گندی حالت نہیں ہوگی جتنی کس کی ہوگی؟ یہ شراب پینے والے کی بھی یہی حالت ہے، شادیوں کے فنکشن ہو یا کوئی اور فنکشن ہو، یا ویسے شراب پلانے والوں کی بھی یہی حالت ہوگی، شراب بنانے والوں کی بھی یہی حالت ہوگی، شراب کے بیچنے والوں کی بھی یہی حالت ہوگی۔ شراب جہاں بنتا ہے اور جہاں بکتا ہے درمیان میں فاصلہ ہے، گاڑیوں والے، موٹر سائیکلوں والے، سائیکلوں والے، پیدل رکشے والے جو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ تک پہنچا کے صرف کیا لیتے ہیں؟ اپنا رینٹ اور کرایہ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی بھی قیامت کے دن یہی حالت ہوگی۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ گاڑی والا تو سمجھتے ہیں میرا قصور کیا ہوگا، میں نے تو کرایہ لیا۔ پھر تو زانی عورت بھی کہے میرا قصور کیا ہے، میں نے تو کرائے پہ اپنی شرمگاہ کو بیچا۔ اگر یہ دلیل لینی ہے پھر تو ہر بندہ گناہگار یہی کہے۔ پھر ناچنے والی کہے میرا قصور کیا، میں نے تو ناچ کے پیسے ہی لیے۔ دینے والا کہے میرا قصور کیا، میں ناچا تھوڑی ہوں، میں نے تو ناچنے والی کو کیا دیے ہیں۔ یہ سارے حرام خور برابر کے شریک ہوں گے، اور ان سب کی کتے کی طرح زبانیں لٹک رہی ہوں گی، ان سب کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اپنے بچیوں اور بچوں کی شادیوں پہ شراب کا دور چلانے والا اس دن کو یاد رکھو جب والدین بھی کام نہیں آئیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور شراب پینے پلانے کی وجہ سے، بیچنے بچوانے کی وجہ سے، بنانے بنوانے کی وجہ سے اس شرابی شخص کا جسم اور چہرہ کالا سیاہ، اس کی زبان کتے کی طرح سینے تک لٹکی ہوئی، اس کے جسم سے بدبو، لوگ اس سے گھن کھائیں گے، نفرت کریں گے۔ رب کی کتنی لعنت برس رہی ہوگی ان لوگوں پر۔ میرے آقا کریم کی حدیث مبارک ہے، اور جو ابتداءً آئے ہیں، میں نے تقریباً 40 منٹ لگائے ہیں کہ شراب حرام قطعی ہے۔ قرآن کے اندر شراب کو رب نے کیا کر دیا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی اگلے جمعۃ المبارک پر شراب حرام ہے اور شراب پینے والوں کا انجام کیا ہوگا، قسط نمبر 2 بشرط صحت و زندگی۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو تمام حرام کاموں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ